میرا نام علی ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، لیکن جو واقعات میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں ان کا تعلق پشاور سے ہے اور یہ لگ بھگ 2003 میں پیش آئے تھے۔ اس وقت ہم سب بہن بھائیوں کی عمریں کافی چھوٹی تھیں اور آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ میری سب سے بڑی بہن کی عمر اس وقت صرف 11 سال کی تھی۔ اس ٹائم ہمارے پاس رہائش کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو جس کمپنی میں میری والدہ کام کرتی تھیں انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے ایک فارم ہاؤس الاٹ کیا۔ میں تھوڑا سا اس فارم ہاؤس کے بارے میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ تو جیسے کہ فارم ہاؤسز ہوتے ہیں، یہ آبادی سے تھوڑے فاصلے پہ تھا اور یہ کافی بڑے ایریا پہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا لان تھا اور اس کی جو ڈرائیو وے تھی، جو اس کا مین گیٹ تھا، وہ جہاں سے گھر سٹارٹ ہوتا تھا اس سے کافی فاصلے پہ تھا، اور کم از کم 5 سے 6 منٹ آپ کو لگتے تھے اگر آپ پیدل اس مین گیٹ سے ہمارے گھر کا جو گیٹ تھا اس تک اگر آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو اتنا ٹائم لگ ہی جاتا تھا۔ اسی طرح اس میں ایک بہت پرانا کنواں تھا جو کہ اب فنکشنل نہیں تھا، اور اس کی اوپر جو ہے لکڑی کے تختے پڑے ہوئے تھے جن کے اوپر اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ اسی فارم ہاؤس کے ساتھ جو ہے، جو مالکن تھیں اس فارم ہاؤس کی، ان کا اپنا ایک اور فارم ہاؤس تھا، اور ان دونوں گھروں کے درمیان صرف ایک چھوٹا سا لکڑی کا گیٹ تھا جس کو بہت آسانی سے کھولا جا سکتا تھا، اور اس میں سے آنے جانے پہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہو سکتی تھی۔ اندر سے بھی یہ گھر بہت بڑا تھا، 6 بیڈ رومز تھے اس کے، بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں، بہت کشادہ بڑے کمرے، تو اٹ واز اے ویری بگ پلیس۔ اور ہم کیونکہ 4 لوگ تھے تو ہمارے لیے تو خیر یہ ویسے بھی بہت زیادہ بڑا تھا۔ تو یہ گھر ایسا تھا کہ جس دن سے ہم اس میں شفٹ ہوئے تھے ہمیں ایک عجیب سی گھٹن، ایک انزائٹی سی فیل اس میں ہوتی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہمارے علاوہ یہاں پہ کوئی ہے، اور یہ فیلنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہر وقت ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا ہر وقت ہمیں کوئی آبزرو کر رہا ہے ہر جگہ سے۔ آپ اگر کمرے میں اکیلے بھی ہوتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی ہے اور وہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ ہم صرف بچے تھے تو ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا، یا یا ہم لوگوں کو یہ ایسی فیلنگ ہوتی تھی۔ اس گھر میں جو بھی رہا تھا اس کو جو ہے ایسی ہی فیلنگز اس کو بھی آ چکی تھیں۔ ہم سے پہلے جو ہیں اسی کمپنی میں ایک فارنر اور ہوتی تھیں، وہ اس فارم ہاؤس میں رہائش پذیر تھیں، اور وہ جتنا عرصہ اس میں رہی ہیں، وہ جب بھی صبح آتی تھیں کام پہ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ روئی ہیں ساری رات، اور وہ یہ کہتی تھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے یہاں پہ کھا جائے گا۔ یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کوئی کھا جائے گا، اور وہ بار بار اس مالکن کا، جو اس گھر کی مالکن تھیں جن کا فارم ہاؤس اس فارم ہاؤس کے بالکل ساتھ تھا، ان کا نام لیتی تھیں۔ میں نام نہیں لوں گا فار obvious reasons۔ اسی طرح کیونکہ یہ تھوڑے سے فاصلے پہ تھا تو کمپنی نے ہمیں ایک ڈرائیور بھی دیا ہوا تھا، اور کبھی کبھار اگر لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ ڈرائیور اس میں سرونٹ کوارٹرز میں وہ ادھر رک بھی جاتا تھا۔ تو اس ڈرائیور نے ہمیں جو ہے ایک دن صبح بتایا کہ اس نے دیکھا کہ اس کنویں میں سے کوئی عورت نکلی ہے جس کے بہت لمبے بال ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ جہاں پہ یہ ڈرائیور لیٹا ہوا ہے اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور اس ڈرائیور نے کہا کہ پھر میں نے کچھ پڑھا، میں نے کچھ ورد کیا، تو تب وہ عورت وہیں پہ رک گئی اور وہ واپس اس کنویں میں چلی گئی۔ اسی طرح ہماری ایک کام کرنے والی، وہ صاف صفائی کرنے والی جو ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھیں، اور ایک ہفتے یا 2 میں ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب میں اس جگہ پہ نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں پہ خوف آتا ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ صرف یعنی ہم لوگوں کو ایسا فیل ہو رہا تھا، لگ بھگ جو بھی یہاں پہ آیا تھا اس کو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا۔ اور اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ صرف اس گھر کی فضا یا ایٹماسفیئر نہیں تھا، بلکہ یہ چیز کہ پنکھے جو ہیں خود بخود چلنا شروع ہو جاتے تھے اور خود بخود بند ہو جاتے تھے۔ چلتے پنکھے یعنی چلنا بند ہو جاتے تھے، بند پنکھے خود بخود چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ بلب جو ہیں اپنے آپ آن آف ہو جاتے تھے۔ آپ کو دروازے کھلنے بند ہونے کی آوازیں سارا دن ساری رات آپ کو آتی رہتی تھیں، جیسے کوئی ہر وقت دروازہ کھول بند کر رہا ہے۔ آپ کو کمروں میں سائے نظر آتے تھے، اور آپ کو لوگوں کو چلنے کی
آوازیں آتی تھیں, آپ لوگوں کو قدموں کی آوازیں آتی تھیں, اور یہ معمول کی باتیں تھیں. یہ ہمیں, اور ایسا نہیں کہ صرف رات کے ٹائم ہو, یہ آپ کو دن کے ٹائم بھی ایسا محسوس ہوتا تھا. اب میں جو ہوں آپ کو کچھ واقعات جو ہیں اسی گھر کے حوالے سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو میرا جو کمرہ تھا اس میں ایک بنک بیڈ تھا, اور اس میں عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر میرے کزنز اگر ادھر آ جائیں یا کوئی بھی آ جائے تو وہ ہم بنک اس کو شیئر کر کے کرتے تھے. تو میں اور میرے ایک کزن جو ہیں, ہم جو بنک کا جو ٹاپ بنک ہے اس پہ ہم دونوں اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم دیوار پہ کچھ پوسٹرز لگا رہے تھے. تو ٹاپ ہمارا بنک اس طرح تھا کہ اس کی سائڈ پہ ایک ریلنگ لگی ہوئی تھی, اور وہ ریلنگ اس لیے تھی آبویسلی کہ آپ کہیں گر نہ جائیں, آپ نیند میں آپ کروٹ لیں تو آپ گر نہ جائیں. تو ہم اس ریلنگ سے کافی دور تھے, ہم دیوار کی طرف تھے کیونکہ ہم پوسٹرز لگا رہے تھے, کہ اتنے میں مجھے اور میرے کزن دونوں کو بیک وقت یہ لگا کہ جیسے ہمیں کسی نے دھکا دیا ہے, اور وہ دھکا اتنا زوردار تھا کہ ہم اس ریلنگ سمیت نیچے گر گئے. اور ہم کیونکہ دونوں بہت چھوٹے تھے, ہمیں اتنا خوف آیا اس چیز سے کہ ہم نے اس چیز کو کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا, اور ہم وہ کمرہ چھوڑ کے ہم بھاگ گئے. اسی طرح ایک دن ہم سب جو ہے, ہمارے پاس ایک DVD پلیئر تھا اور ہم ایک مووی دیکھ رہے تھے, اور ہم نے لائٹس آف کی ہوئی تھیں, شام کا ٹائم تھا, کہ اتنے میں میری والدہ نے کہا کہ کھڑکی میں کوئی نظر آ رہا ہے. تو ہم جیسے ہی ہم نے لائٹس آن کی تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو مالکن ہیں وہ اپنا چہرہ کھڑکی کے ساتھ لگائے گھر کے اندر دیکھ رہی تھیں, اور جیسے ہی ہم باہر گئے تو وہ وہاں پہ نہیں تھی. اب یہ جو مالکن ہیں یہ بھی ایک بہت مسٹیریس, بہت پراسرار پرسنالٹی تھیں. ان سے ایک عجیب قسم کی نیگیٹیوٹی آپ کو فیل ہوتی تھی, اور یہ جب بھی آپ کی طرف دیکھتی تھیں تو ان کی آنکھوں میں ایسا ہوتا تھا جیسے یہ سوچ رہی ہیں, کہ جیسے یہ کچھ پلان کر رہی ہیں آپ کے بارے میں, اور ایک عجیب سی خوفناک ہنسی, ایک وحشت ان کی چہرے پہ ہر وقت موجود ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اسی بڑے جو لان میں میں کھیل رہا تھا کہ اچانک یہ آ گئیں, اور انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا اچھا آج اکیلے ہو, اور انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. تو اس طرح کی جو ہے یہ گھر میں ہمارے اچانک آ جانا اور اس طرح ہنسنا اور عجیب سی یہ بیہیویئر کرنا ان کا عام, ان کی یہ روٹین تھی. اور پھر تھوڑے وقت کے بعد ہمیں ان کی تھوڑی بیک سٹوری, ہمیں ان کی ہسٹری بھی پتہ چلی. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ دراصل جو اوریجنل مالک تھے جنہوں نے یہ دونوں فارم ہاؤسز بنائے تھے, یہ دراصل ان کی نوکرانی تھی, اور وہ جو اوریجنل مالک تھے وہ بہت بڑے زمیندار تھے, اس لیے انہوں نے یہ دو بہت بڑے جو ہیں فارم ہاؤسز انہوں نے بنائے تھے. اور ان کی جو بیوی تھی وہ بہت مسٹیریس سرکمسٹانسز میں, بہت پراسرار حالات میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور پھر اس مالک نے جو ہے اس سے شادی کر لی تھی. تو اس لیے یہ مالکن جو ہیں اس جگہ کی بن گئی تھیں, اور اس وجہ سے آس پاس کے گاؤں میں ان کی بالکل رسپیکٹ نہیں تھی, اور لوگ جو ہیں ان کو زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. تو یہ اس طرح کی سچویشن جو ہے آلموسٹ ہر وقت رہتی تھی, اور یہ ان مالکن کا ہمارے ساتھ بہت عجیب بیہیویئر تھا, کیونکہ کبھی کبھار یہ ہو جاتا تھا کہ یہ ہمارے گھر کی جو بجلی کی مین لائن ہے اس کو بند کر دیتی تھی فار نو ریزن. کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا تھا, وہ بند ہو جاتا تھا. اور ایک رات مجھے یاد ہے کہ اسی طرح رات کو اچانک بجلی چلی گئی, اور ہم اپنے گھر سے باہر نکلے تو ہم نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا, یعنی ہمارے گھر کے اندر اسی لان میں سے یہ ہمیں بھاگتے ہوئے نظر آئیں. اور جب ہم نے پوچھا کہ کون ہے تو انہوں نے کہا کوئی نہیں, ادھر سے آواز آئی, کوئی نہیں یہ تو میں ہوں. اور پھر ان کی وہی عجیب سی جو ہنسی ہے وہ ہمیں دوبارہ اس کی آواز آئی. اچھا, اسی طرح ایک رات جو ہیں میری والدہ جو ہیں وہی مین گیٹ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا جو ڈرائیو وے جو ان کا بہت دور تھا, اسی مین گیٹ کو جو ہیں بند کرنے گئیں. تو جب وہ واپس پلٹیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری جو گھر کی چھت ہے اس پہ کوئی عورت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ لٹک رہی ہیں چھت کے کنارے سے. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ یعنی ان کو دور سے ایسا کچھ نظر آ رہا تھا, وہ جیسے جیسے قریب آتی گئیں
تو وہ اور واضح ہوتی گئیں، وہ اور کلیئر ہوتی گئیں، اور باقاعدہ وہ میری والدہ کہتی ہیں کہ وہ باقاعدہ اپنی ٹانگیں ہلا بھی رہی تھی، لیکن جیسے ہی میری والدہ بالکل ہمارے جو گھر کی انٹرنس ہے اس تک پہنچی تو وہ عورت جو ہے غائب ہو گئی۔ اب یا تو وہ اوپر سے اٹھ کے چلی گئی یا وہ کچھ اور تھا، یہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح مجھے ایک رات خواب آیا کہ ہمارے ایک باتھ روم کو آگ لگ گئی ہے، اور پورا جو ہے مجھے یہ خواب مجھے آج تک یاد ہے کہ کس طرح سے اس کی آگ جو ہے سارے اس باتھ روم میں لگی ہوئی ہے، اور کس طرح سے چیزیں اس میں پگھل رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک اسی خواب کے ہفتے یا 2 ہفتے میں اس باتھ روم میں واقعی آگ لگ گئی۔ اب وہ آگ کیسے لگی؟ جب ہم نے اس کو ریپیئرز اور اس کا جب ہم نے وہ چیک کیا تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ اس کی کوئی وائرنگ میں فالٹ آیا تھا، لیکن یہ بہت عجیب بات تھی کہ مجھے یہ خواب آیا اسی باتھ روم میں، اور بالکل اسی طرح دیواریں اس کی کالی ہونا، جیسے میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کی دیواریں کالی ہیں اور چیزیں پگھلی ہوئی ہیں، تو بالکل اسی طرح جو ہے وہ ہوا تھا۔ پھر یہ ایک اور چیز جو کہ میں نے خود نہیں دیکھی، لیکن جو کہ میری والدہ نے متعدد بار، ایک سے زیادہ بار دیکھا ہے، یہی جو مالکن ہیں یہ اپنے، کیونکہ بالکل گھر بالکل ساتھ تھے تو ہماری چھت سے ان کے گھر کے اندر بھی نظر آتا تھا، تو یہ اپنے صحن میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ جلا رہی ہوتی تھی، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ آگ جلی ہوتی تھی، اور اس میں سے اسمیل بھی آتی تھی، اور کالے رنگ کا اس میں سے دھواں جو ہے وہ نکلتا تھا۔ اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پالتو جانور جو ہیں بہت سارے تھے۔ ہمارے پاس کچھ کبوتر تھے، ہمارے پاس ایک تیتر تھا، اور ہمارے پاس کچھ خرگوش تھے۔ تو اور تیتر جو تھا وہ گھر کے اندر جو ہے وہ رہتا تھا اپنے پنجرے میں، اور جو کبوتر تھے ان کے لیے ہم نے کچھ تھوڑا بڑا پنجرہ جو ہے ہم نے تھوڑا سا گھر کے باہر رکھا ہوا تھا، اور جو خرگوش ہوتے تھے وہ بالکل فری پھرتے تھے، وہ لان میں ہوتے تھے اور وہ سب ہوتا تھا۔ تو ایک دن ہم صبح اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو تیتر ہے اس کی گردن مڑی ہوئی ہے پوری طرح سے، اس 360 ڈگریز پہ گھومی ہوئی ہے، اور اس نے اپنی چونچ سے جو ہے اپنے پنجرے کو پکڑا ہوا ہے۔ اب یہ ایک طرح سے ناممکن سی بات ہے، کیونکہ رات کو ہم اس کو یعنی دیکھ کے گئے تھے، اور دن کے ٹائم جو ہے اس کا نہ کوئی جانور اس میں آیا، دروازے سارے بند تھے، لیکن وہ ہوا تھا۔ اسی طرح ہمارے کبوتر بھی جو ہیں خود بخود جو ہیں مرنا شروع ہو گئے۔ پہلے ایک مرا، پھر اس کا جو جوڑی دار تھا وہ مر گیا، اور پھر جو ہمارے خرگوش تھے وہ غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اور ایک دن ہم اسی طرح ان کو ڈھونڈ رہے تھے تو وہ مالکن پھر سے اچانک کہیں سے آ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ تو چیل لے گئی، اور انہوں نے پھر ہنسنا شروع کر دیا، وہی جو ان کی عجیب سی ہنسی تھی۔ اور مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں نے ان سے کچھ شاید بدتمیزی سے میں نے ان کو جواب دیا، تو وہ بڑبڑاتی ہوئی گئیں کہ دیکھو اس نے کس طرح سے بولنا شروع کر دیا ہے، اور اس کا یہ اتنا چھوٹا سا ہے، اور دیکھو اس نے بولنا کس طرح سے شروع کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے جو ہیں اور جو ہیں واقعات ہوتے گئے۔ ایک دن جو ہے اس کا ختم اس طرح سے ہوا کہ ہم جو ہے اپنے کسی رشتہ داروں کی طرف جو ہے ہم رات کو گئے، ہم واپس آئے تو ہمارے گھر کی بجلی کٹ چکی تھی، اس کی تاریں جو ہیں وہ لٹک رہی تھیں باقاعدہ، اور ہمارے سامان کو تالا لگا دیا گیا تھا، ہمارے گھر کو تالا لگا دیا گیا تھا، اور ہمیں جو ہے وہ رات ڈرائیو وے میں ہم 4 لوگوں کو وہ گزارنی پڑی تھی، کیونکہ یہ مالکن جو ہیں یہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اور مسائل ہوئے، ہم کچھ عرصہ جو ہے پھر ہم اپنے ٹیمپریریلی ہم نے اور لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑا سا ہمیں رہنا پڑا، پھر ہمیں جو ہے زبردستی وہ گھر کھلوانا پڑا، اور جو ہے پھر ہمیں اپنا سامان لینا پڑا، لیکن پھر ہم نے وہ گھر ایونچولی چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ہے میرا واقعہ تھا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اینڈ پہ کہ میری فیملی جو ہے بالکل بھی سپرسٹیشس اس حوالے سے نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کا بھی اس طرح کی چیزوں کا کوئی خاص ہمیں یقین نہیں ہے اس پہ، اور جو ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں یقین کریں تو آپ کو وہ ایکچولی عام چیزیں بھی آپ اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، آپ اسی زاویے سے دیکھتے ہیں۔
ہم جو ہیں اس طرح کے بالکل نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سپرسٹیشیسلی یا وہم میں آ کے ہمیں یہ محسوس ہوا، بلکہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے ایکچولی ایکسپیرینس کی ہیں، اور صرف ہم نے ایکسپیرینس نہیں کی، بہت ساروں نے جو ہے، جو بھی اس گھر میں آیا ہے اس نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. تو یہ میرا واقعہ تھا. تھینک یو سو مچ.